ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسا صندوق ہے جو دنیا کے تمام قیمتی خزانوں سے بھی قیمتی ہے۔ یہ وہ صندوق ہے جس کو یہودی آج بھی پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں، اور اس کی تلاش کے لیے پوری دنیا میں ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھار کر ہر اس ملک میں کھدائی کر رہے ہیں جس کے متعلق ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے۔ آخر اس صندوق میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ صندوق یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ترجمہ: اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اسی آیت مبارکہ کی وجہ سے اس صندوق کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق اس میں ایسا سامان موجود ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان محفوظ رکھتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ آپ اس میں اپنا عصا مبارک اور اپنے اوپر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لباس، ان کے عصا مبارک اور ان کے امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور بعد میں یہ صندوق قوم بنی اسرائیل کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی ان پر کوئی آسمانی آفت نازل ہوتی تو یہ لوگ اس تابوت سکینہ کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور ان مشکلات سے نجات پا لیتے تھے۔ جنگوں کے دوران تابوت کو بنی اسرائیل کندھوں پر اٹھائے اگلی صفوں میں رکھتے۔ ان کا یقین تھا کہ تابوت سکینہ کی بدولت ہی ان کو فتوحات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی عجیب و غریب عادات کے مالک تھے۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی اور مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم لوگ تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دھاوا بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بنی اسرائیل جب زمانہ بھر میں رسوا ہو چکے تو تب یہ اپنے دور کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔
جس کے پرچم تلے یہ لوگ جہاد کر سکیں اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ کیونکہ حضرت طالوت علیہ السلام دنیاوی دولت اور جاہ و جلال کے مالک نہ تھے، اس لیے یہودی ان کی بادشاہت پر متفق نہ ہوئے۔ تب حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بھی تمہارے اوپر نگران مقرر کیا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جلد ہی تم تک پہنچ جائے گا جس میں تمہارے دلوں کا سکون موجود ہے، یعنی کہ تابوت سکینہ۔ اس پر سرداران بنی اسرائیل ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضہ سے تابوت سکینہ کا ملنا ناممکن تھا۔ جبکہ دوسری جانب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے چھین کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر قوم عمالقہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ ان کے شہروں میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، جس کا کسی حکیم یا معالج کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ اس قوم کے کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اس تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے شہر سے باہر ہانک دیا۔ خدا کی قدرت سے یہ بیل اس کو لے کر بنی اسرائیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا حکم مان کر حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کر لی۔ اس جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے والے دیو قامت انسان جالوت کو زمین بوس کیا۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ آپ کے دور تک تابوت سکینہ کو انتہائی احترام کے ساتھ ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس ہیکل کے اس حصے میں جہاں تابوت سکینہ موجود تھا، سوائے انبیاء کرام اور بنی اسرائیل کے علماء کے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم اس قدر گمراہ ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیوں بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو بابل کی قید سے نجات دلائی اور انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی، جسے بعد میں ایک رومی جرنیل ٹیٹس نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن یہ یہودی بخت نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ دوبارہ تلاش نہ کر سکے۔